وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے دو تین باتیں کی جس کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ جب حکم ہے چپ رہنے کا تو آپ کو آہستہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم آہستہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں چاہے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں، آپ نے جو چپ رہنے کا حکم ہے اس کی آپ نے خلاف ورزی کی، اور بار بار میرے عرض کرنے کے باوجود آپ بار بار حدیث کو لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بار بار کہا ہے کہ اس کے بعد ہم حدیث پر آئیں گے، لیکن آپ اس سے آپ مطلب کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ بھئی اگلا بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ابھی ہماری بات قرآن پاک پر ہے، لیکن آپ پھر وہیں لے آتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جناب علی آپ روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے، قرآن روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو ہمارا اعتراض آپ پر یہ ہے قرآن سے ابھی کہ قرآن منع کرتا ہے پیچھے پڑھنے کو، قرآن چپ رہنے کو حکم دیتا ہے، قرآن خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے، چاہے اونچی ہے چاہے دھیمی آواز سے، ہر لحاظ سے قرآن کہتا ہے غور سے سنو۔ تو ہمارا آپ پر اعتراض ٹھیک ہے قرآن سے ہے۔ ہم آپ پر قرآن پڑھ کر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ نے جو اعتراض کیا، آپ نے بغیر دلیل کے اعتراض کیا کہ آپ ظہر اور عصر میں آپ پیچھے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے۔ جس طرح ہمارا اعتراض ہے آپ پر دلیل کے ساتھ، قرآن سے ہمارا اعتراض ہے آپ کو کہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ منع فرماتا ہے۔ اب آپ بھی دلیل سے اعتراض کریں گے قرآن سے کہ امام قرات کرے اور تم پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، پھر بات ہوگی۔ اس طرح نہیں، آپ اپنی طرف سے دلیلیں نہ دیں گے۔ ہم آپ پر اعتراض کر رہے ہیں قرآن سے دلیل دے کے کہ قرآن کہتا ہے خاموش رہو، چپ رہو، اونچی آواز سے نہ پڑھو، غور کرو، چپ رہو بالکل، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارا اعتراض قرآن سے ہے، اور جب آپ اعتراض کریں گے آپ بھی قرآن سے کریں گے، اپنی طرح سے اعتراض کرنے کا کوئی تک نہیں بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام ممبران توجہ سے مولانا صاحب کا کلپ سنیں۔ بہرحال مولانا صاحب نے وہی باتیں حسب معمول دہرائی ہیں جن کا جواب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے مولانا صاحب سے ایک سمپل آسان سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تمام نمازوں کے اندر ظہر اور عصر میں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا سوال تھا، میرا مولانا سے سوال ہے۔ مولانا صاحب اس لیے منع کر رہے تھے بھائی قرآن کے اندر ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، ظہر عصر کے اندر تو امام آہستہ پڑھتا ہے، پھر اس میں تو آپ سنتے نہیں، پھر بھی کیوں روکتے ہو؟ اس کا جواب دو نا قرآن سے۔ بات میرا شاید بچہ بھی سمجھ رہا ہو، لیکن مولانا مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مفتی صاحب آپ ظہر عصر میں کیوں لوگوں کو روکتے؟ قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ جب امام آہستہ پڑھے تب بھی منع ہے کیا؟ اولاً تو آپ کی جو دلیل ہے اس کا تو الحمدللہ عوام فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کہیں منع نہیں ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ نہیں ہے اس میں کہ خاموش رہو۔ خاموش رہ کر بندہ پڑھ سکتا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ سنو، سن کر بندہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ بندہ آہستہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم باعث بینی خاموشی کے ساتھ پڑھی ہے، الحمدللہ۔ اہل حدیث اس آیت کو بھی مانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے قرات سے آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ جبکہ امام آہستہ پڑھتا ہے اس ٹائم آپ سنتے نہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ جو حضرات ہیں انہیں میرا سلام، امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ بھائی نے جو پچھلا کلپ میں بات کی تھی وہی اس نے کی تھی، میں نے جو جواب دیا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ہمارا اعتراض ہے قرآن سے، آپ بھی اعتراض کریں قرآن سے کہ آپ یہ دکھا دیں قرآن سے کہ جب امام قرات کرے تو پیچھے مقتدی پڑھیں۔ اور ظہر عصر کی جنہوں نے بات کی، میں نے کہا میرا اعتراض آپ سے قرآن سے، ابھی ہماری بحث ہو رہی قرآن سے، دلائل کی بات ہو رہی قرآن سے، تو آپ قرآن سے اعتراض کریں کہ قرآن میں یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے ظہر و عصر میں بھی، تم بھی پیچھے اس کے سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو بات وہی دوبارہ کہ بھائی ہم جو ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، یہ کیسا؟ جب اللہ نے مطلقاً فرما دیا کہ غور سے سنو، جب آپ نے کسی سے غور سے بات سننی ہے تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ غور سے نہیں سنیں گے،
غور سے تب سنیں گے جب خاموش رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اب اس بات کو کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے، تیسرا دن ہے غالباً، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، دوستوں نے بھی سنا ہوگا، میں بار بار اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارے قرآن سے دلائل، پھر حدیث میں بخاری مسلم سے دلائل، پھر اس کے بعد نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد سے دلائل۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بھی بھائی نے اس بات پہ ایگری نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم قرآن کے دلائل آ گئے، اب ہم حدیث پر آتے ہیں، بخاری مسلم پہ آتے ہیں، پھر اس پہ۔ یعنی میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ دوستوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، مجھے احساس ہے کہ میرے 20 گروپ ہیں، اور میں جب کسی کو جواب دیتا ہوں تو میں 10 سیکنڈ تک بات سنتا ہوں، زیادہ نہیں سنتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو بار بار دہرانا، بار بار بھی ہم پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آئیے نا، آپ اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے دلائل قرآن سے نہیں ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہمارے دلائل حدیث سے ہیں، پھر آپ بخاری مسلم یہ متفق علیہ حدیث آپ یہاں سے آپ دکھائیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو آپ اتنا اقرار کر دیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ بار بار حدیث کا ذکر کرتے ہیں، میں بھی کل پرسوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن سے دلیل نہیں ہے ہماری حدیث سے دلیل، آپ بتا بھی رہے حدیث لیکن آپ اقرار نہیں کر رہے۔ آپ اتنا اقرار کر لیں کہ ٹھیک ہے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، قرآن میں ہے، لیکن حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے تو ہم اس طرح کریں گے، تو پھر ہم حدیث پہ آ جائیں گے، پھر ہم پہلے بخاری مسلم پہ آ جائیں گے، بخاری مسلم کے دلائل کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے کتب کو دیکھیں گے۔ آپ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے۔ اور دیکھیں اس نے پہلے ہی وائس میسج میں اس نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ واجب ہے، حالانکہ ان کے نزدیک فرض ہے۔ میں نے کوئی تنقید نہیں کی، چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جواب دیتے ہیں تو بعد میں پھر اس کی مزید تفصیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لازمی ہے، ضروری ہے، یعنی فرض قرار دے دیا تیسرے وائس میسج میں۔ تو پرسوں بھی جب رات کو بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کا بھی عمل نہیں ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ فرض ہے۔ تو پھر تیسرے بعد میں نے وائس میں مزید اس کی تفصیل کر دی کہ اس وقت اللہ اکبر کہے جب بیچ میں امام قرات کرتا ہے، اور جب سانس لیتا ہے تو مکمل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ تو میں نے تنقید نہیں کی تھی، میں نے کہا چلو ایک وائس میسج ان کا تھا واجب، پھر انہوں نے فرض کر دیا۔ لیکن ان کا حال دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو اٹھایا، جی مولانا صاحب کل کہہ رہے تھے فرض ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ جی بیچ میں رکے۔ دیکھیں ایک بات کو بندے نے کہا ہے، بعد میں اس کی تفصیل کر دی ہے، ہو سکتا ہے ایک نقطہ اس وقت ذہن میں نہیں تھا تو بعد میں اس کو اس کی تفصیل بیان کر دی۔ تو اب ان باتوں کو بار بار کرنا کہ ہم پیچھے پڑھتے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے پڑھا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا اقرار کر لیں کہ آپ کی دلیل قرآن سے نہیں ہے، آپ حدیث سے لے رہے ہیں، تو پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اور حدیث میں سب سے پہلے بخاری مسلم میں آتے ہیں۔ آپ اس طرف آ جائیے نا کہ آپ اتنا اقرار کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے قرآن سے دلائل، اب ہم حدیث پر آتے ہیں۔ تو ہم حدیث کا معاملہ شروع کر دیں کہ بخاری مسلم سے جو آپ بار بار احادیث پڑھ رہے ہیں تو بخاری مسلم سے آپ ثابت کریں گے اور پھر ہم بھی ثابت کریں گے۔ تو اتنی سی بات ہے، آپ اس کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام ممبران توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں مولانا صاحب بار بار وہی باتیں گھما رہے ہیں، دلائل کی طرف نہیں آ رہے۔ اب میں نے مولانا صاحب سے ایک آسان سا سوال کیا تھا کہ بھائی چلیں، رات کی جو 3 نمازیں ہیں ان میں تو امام جہرن تلاوت کرتا ہے، آپ سنتے ہیں، آپ نے کہا جس طرح کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اس لیے آپ خاموش رہتے ہیں۔ عصر اور ظہر میں آپ سنتے نہیں، پھر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مولانا صاحب دے نہیں رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ امام آہستہ تلاوت کرے اور پھر بھی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو آپ نے کہا تھا کہ ہم صرف قرآن سے ہی دلائل لیتے ہیں نا، اب اس ظہر اور عصر کے بارے میں قرآن سے دلیل دیں بلا۔ مولانا صاحب نے کہا پہلے مسئلہ قرآن سے حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب ظہر اور عصر کا مسئلہ قرآن سے حل کریں کہ امام آہستہ قرات کر رہا ہے پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں، قرآن سے حل کریں۔ میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، مسئلہ قرآن سے حل نہیں سکتے کر سکتے، حدیث تک جائیں گے، اور حدیث تک جائیں گے تو مولانا صاحب کا دعویٰ گیا۔ اور کئی ایک مسئلے جو قرآن سے حل نہیں ہوتے، حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ کہاں ہے اصول کے پہلے قرآن لے لو پھر صحیح بخاری مسلم لے لو؟ یہ اصول باطل ہے جو مولانا صاحب صرف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس اصول کو نہیں مانتے۔ پہلے میں نے کہا اور ابھی تک دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارا اصول یہ قرآن اور تمام احادیث صحیحہ کو ملا کر مسائل نکالے جاتے ہیں اور پھر مفہوم سمجھا جاتا ہے۔
میں نے اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں، لیکن ایک بھی مثال کا مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ یہ سارے گروپ کے ساتھ ہی اور فکر کریں۔ دیکھیں قرآن میں انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا ہے تم پر ہر قسم کا مردار حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مچھلی مولانا صاحب کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹڈی حلال ہے، مچھلی حلال ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ہر قسم کا مردار حرام ہے، پھر مچھلی حلال کیسے ہوئی؟ آپ صرف قرآن پر عمل کریں نا، حدیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کئی ایک مسائل ہیں جو حدیث اور قرآن دونوں کو ملا کر پھر نکالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا شارح بنا کر بھیجا تھا۔ نعوذ باللہ مولانا صاحب گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حیثیت چھین رہے ہیں۔ آپ مسئلے کو قرآن سے حل کر لیں، حدیث کی طرف نہ جائیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر چلنا پڑے گا، پھر مفہوم نکلے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مقدس کے اندر میں نے ایک آیت سب سے پہلے تو پڑھ لی، سبب من المثانی، اللہ کے رسول ہم نے وہ آپ کو صورت دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہر ایک رکعت کے اندر دہرائی جائے، ہر ایک بندے کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب امام کے پیچھے والے بندے کو خارج کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو مولانا صاحب نے آیت پیش کی ہے، میں نے مولانا صاحب سے بار بار سوال کیا، یہ بتائیں مکی ہے مدنی ہے؟ ٹھیک ہے، قوموا للہ قانتین آیت سے پہلے یا بعد میں؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب ابھی تک مولانا صاحب نے نہیں دیا۔ کئی ایک اسئلہ میں کر چکا ہوں، اور میراث کے مسئلے میں نے سوال کیا تھا، بہن کا ایک جگہ ہے کہ آدھا مال ہے، دوسری جگہ ہے کہ چھٹا حصہ ہے، زیادہ ہو تو ایک جگہ ہے کہ یعنی تیسرا حصہ ہے، دوسری جگہ ہے کہ 2/3 ہیں۔ اب مولانا صاحب نے اس مسئلے کا بھی جواب نہیں دیا۔ کئی ایک مسئلے میں نے پوچھے، قرآن میں تو اس طرح ہے، حدیث کو نہیں ملائیں گے تو بات ہی واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ بہرحال میرا کلپ لمبا ہو رہا ہے، مولانا صاحب اپنا بھی ٹائم ضائع نہیں کریں، ہمارا بھی ٹائم نہیں ضائع کریں، اور انشاءاللہ تعالی غروب کے احباب کے لیے میں محمد الرسول اللہ کی حدیث کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے مولانا صاحب کے پاس دلائل کچھ نہیں ہے اس موضوع پر، ٹھیک ہے۔ میں احادیث سے انشاءاللہ سلسلہ مبارکہ پیش کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اس آیت کا مقصد یہ ہوتا کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ نہیں پڑھو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے عمر صاحب کی بھی بات سنی اور محترم کی بھی سنی۔ عمر صاحب نے بیچ میں ٹپکنے کی کوشش کی جو کہ مناسب نہیں ہے۔ عمر صاحب کو چاہیے تھا کہ بھائی 3 دن ہوئے ہیں، بات جاری ہے، تو اس کے قانون ہونا چاہیے، اس کے شرائط ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک قانون اور شرائط نہیں ہوں گی یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کس طرح لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں اسی بات کا اصرار کرتا رہا۔ اور عمر صاحب نے کہی جی مکے میں نازل ہوئی ہے اور کفار شور کرتے تھے تو یہ اس کے بارے میں ہے، تو کیا آج اس کا شان نزول مکے میں ہوا ہے تو کیا آج قرآن پڑھا جائے گا، نہیں سنا جائے گا؟ کیا یہ حکم صرف کافروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی یہ دیں کہ کیا یہ حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ خاموشی نہ رہیں بلکہ باتیں کرتے رہیں؟ حکم اس کا عام ہے کہ آج بھی قرآن پڑھا جائے گا تو خاموش رہیں گے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو خاموش رہ جائیں گے۔ اب اس سے یہ نکالنا کہ یہ سورہ فاتحہ میں داخل نہیں، یہ غلط بات ہوگی۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا سننے والے جو اس کے لیے آئے ہیں وہ خاموش رہیں گے، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے گی تو وہ خاموش رہیں گے، یہ اس کا مطلقاً حکم ہے۔ آپ سورہ فاتحہ نکالتے ہیں پہلے قرآن سے دکھائیں، پھر آپ فوراً جو ترمذی لے آتے ہیں دوسری حدیث سے۔ میں کہتا ہوں شرائط مقرر کر لیں بھائی میرے، میں چوتھا دن ہے، میں آج غالباً تیسرا چوتھا دن ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب تک ان کے شرائط مکمل نہیں ہو گئی یہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے علم میں تھا، میں نے شاید میں نے یہی سمجھا کہ جناب علی انہوں نے یہی کہا کہ بھی قرآن سے پھر حدیث سے پھر اجماع اور قیاس سے ہوگی، تو پھر میں نے یہ بات شروع سے رکھی پہلے قرآن سے ثابت کریں، اس کے بعد احادیث میں بخاری مسلم سے۔ تو اب شرائط عمر صاحب آپ کو بھی چاہیے تھا، بیچ میں ٹپکنے کے بجائے آپ شرائط کو لیتے ہیں۔ جب انہوں نے بات کی ہے، اتنے دن ہو گئے بات ہو رہی ہے، جب تک شرائط نہیں ہوں گے اچھی طرح سے اس وقت تک عوام تک بات نہیں پہنچے گی۔ آپ 2 حدیثیں سینڈ کریں گے، میں 10 حدیثیں سینڈ کروں گا، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل اس کا حل کیا نکلے گا۔ تو میں ایک طریقے سے چل رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات آپ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اللہ نے منع کیا ہے، آپ پھر اعتراض کر دیے۔ ہمارا اعتراض ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن سے دکھائیں۔ پھر آپ الٹا یہ سوال کرتے ہیں جی آپ جو ظہر عصر میں نہیں پڑھتے
वो क्यों नहीं पढ़ते? भाई हमारा एतराज कुरान से है, आपका एतराज भी कुरान से होना चाहिए। पहला स्टेज कुरान से है। हमारा एतराज कुरान से कि जब अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ा जाए खामोश रहो, तुम कहते हो नहीं सूरह फातिहा इसमें शामिल नहीं, ये कुरान में पहले दिखाओ। अगर आप नहीं दिखा सकते, आप कहते हैं कुरान में ये नहीं, हम आपको हदीस से दिखाते हैं, मैं कहता हूँ आए हदीस की तरफ आए, लेकिन उसका भी शर्त तो नहीं होना चाहिए कि पहले बुखारी मुस्लिम ली जाएंगी। पहले बुखारी मुस्लिम से हुक्म होगा, बुखारी मुस्लिम से फैसला होगा। जो आप अहादीस पेश करेंगे बुखारी मुस्लिम से पेश करेंगे, मैं भी बुखारी मुस्लिम से पेश करूंगा। उसके बाद फिर आएगी तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा। तो पहले कुरान वाला मुकम्मल करें। अगर आप नहीं कर सकते, मुझे पता है आप नहीं कर सकते, अब अगली बात ये शर्त आप कबूल करें कि जो आप भाई ने बार बार जो है वो सूरह बकरा के बारे में ला सलात वाली हदीस पेश करते हैं, पहले आके आप बुखारी ये इकरार करें, आप बात कहें कि बुखारी मुस्लिम से हम हदीस पेश करेंगे। कुरान से फैसला होगा, फिर बुखारी मुस्लिम से। बुखारी मुस्लिम से फैसला नहीं हुआ, फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले कुरान का तो आप जवाब नहीं दे सके। कुरान तो मुतलकन कहता है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहें, आप कहते हैं हमने पढ़ना है, बुखारी मुस्लिम है। तो मेरे भाई ये कानून है, या आप इस मुनाजरे का कानून बना लें कि सबसे पहले आप बुखारी मुस्लिम से पेश करेंगे, मैं भी आपको पेश करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बुखारी से पेश करें हदीस और फिर आगे जामे तिरमिज़ी चले जाएं, ऐसा ना करें। उसूल से चलेंगे, अवाम को बात समझ आएगी, दोस्तों को समझ आएगी, जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा कि कुरान में क्या हुक्म है, उसके बाद बुखारी मुस्लिम में क्या हुक्म है। तो आप पहले शर्त आप जो है इस पर आए, कानून पे आए, कानून पे आके फिर बात होगी। ऐसे नहीं है आप और दूसरी बात ये कि आप हदीस का नंबर भेज दें, बस नंबर बता दें, बार बार हदीसें सेंड कर रहे हैं, इस तरह जो है ना आवाम परेशान होगी। इस तरह मैं 10 हदीसें भेजूंगा, आप भेजेंगे कुछ और भेजेगा, ऐसा नहीं। और उमर जमाली साहब को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना है उमर जमाली साहब, आप शराइत पर आएँ कि भाई पहले कुरान से बात को साबित किया जाएगा, उसके बाद बुखारी मुस्लिम से बात साबित की जाएगी। अब आया दर्जा बुखारी मुस्लिम से, कुरान से आप नहीं साबित कर सकते सूरह फातिहा को, अब आप साबित करेंगे बुखारी मुस्लिम से। बुखारी मुस्लिम के अलावा अभी आपने जवाब नहीं देना जब तक बुखारी मुस्लिम के दलाल मुकम्मल न हो। अगर आप एग्री हैं तो फिर बात कीजिएगा, उसूल के साथ बात कीजिएगा कि पहले कुरान से, उसके बाद अब आइएगा बुखारी मुस्लिम से। तो अगर आप इस मुनाजरे को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एग्री करें कि आप जो है वो कुरान से दलील नहीं दे सके, और अब हम आते हैं हदीस पर। मैं कहता हूं ठीक है, आप बुखारी मुस्लिम पे आए, पहले बुखारी मुस्लिम के दलाइल आप दें, बुखारी मुस्लिम से दलाइल मैं दूं, फिर आवाम फैसला करेगी कि कुरान का फैसला क्या था, कौन हारा वहां से, और बुखारी मुस्लिम से कौन हारा, फिर आगे बात चलेगी। ये जब तक ये शराइत, ये कवानीन, ये कवायद मुकर्रर नहीं होंगे, बात मुकम्मल नहीं होगी। तो मैं, बात मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई माजरत साथ, तो मैं ये अर्ज करूंगा, कुरान से तो आप जवाब नहीं दे पाए, अब बुखारी मुस्लिम से आप कहेंगे, आप इकरार करेंगे कि हाँ जी अब हमारा मुनाजरा चलेगा बुखारी मुस्लिम के दलाइल से। मैं कहूँगा ठीक है, तो बुखारी मुस्लिम के दलाइल आपने देने, आपने और किसी किताब के दलाइल नहीं देने। फिलहाल कुरान से तो आप हार गए, उसमें से आप जवाब नहीं दे सके, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों की आसानी हो। बुखारी मुस्लिम से दलाइल देने आपने, बुखारी मुस्लिम से। अगली किताबों की बारी बाद में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को देखा जाए, अवाम के लिए आसानी है, ग्रुप वालों के लिए आसानी है, सब के लिए आसानी है। भाई कुरान की ये दलाइल हैं, बुखारी मुस्लिम की ये दलाइल हैं, फिर बाद में दूसरी किताबों की बारी आएगी। उम्मीद है मेरी बात को समझा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ग्रुप के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, आप गौर व फिक्र करते जाएं। ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने कल पेश की थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी उसमें सूरत फातिहा न पढ़ी, ला सलात, उसकी नमाज ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। दूसरी हदीस में मुस्लिम शरीफ से पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान, उसमें सूरत फातिहा न पढ़ी, फ़यख़िदाजुन, उसकी नमाज नाक़िस है, गैर तमामिन, पूरी नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। खिदाज ऊँटनी के उस बच्चे को बोलते हैं जो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले गिर जाए, किसी काम का ना हो, फजूल हो, उसको बोलते हैं अरबी में खिदाज। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए, गोया कि उसकी नमाज
नामुकम्मल है। दीगर रिवायत के मुताबिक ला सलात, उसकी नमाज होती नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, ए अबू हुरैरा हम इमाम के पीछे होते हैं। फरमाया इकरा बिहा फी नफ्सिका, उसको दिल में पढ़ा करो, इसको दिल में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ाहत कर रहे हैं मोहम्मद रसूल के फरमान की। फिर आगे बतौर दलील दीगर दूसरी हदीस भी उसने सुना दी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना है, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, पूरी हदीस सुना दी। हदीस 878 सही मुस्लिम शरीफ। अब मुकम्मल हवाला पढ़ें। अब यार गौर फिक्र करें आप, अगर इज़ा कुरिअल कुरान का माना ये होता कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ो, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा पढ़ने का हुक्म देते और फरमाते कि फातिहा के बगैर नमाज नामुकम्मल है, और इमाम के पीछे पढ़ने का भी आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। एक हदीस में पहले पेश कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह दीगर दलाइल भी पेश करूंगा। ठीक है, गौर फिक्र करते जाएं। गोया के मुफ्ती साहब के बकौल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के इस हुक्म की नाफरमानी कर दी है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। ये बात कहां तक जा रही है, आप गौर फिक्र करें मुअज़्ज़ज़ अहबाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरी जो गुजारिश थी उसका भी जवाब नहीं है। मैंने गुजारिश की थी कि आप इस चीज़ का इकरार करें कि कुरान पाक में आपकी दलील नहीं है। अब आप हदीसों से दलील लेंगे, बुखारी मुस्लिम से। अब आप इकरार करें इस चीज़ का कि भाई अब हमारी बात होगी बुखारी मुस्लिम से, ताकि फिर मैं भी जवाब देना शुरू हो जाऊं। क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा फिर आप कहीं और निकल जाएंगे, मुझे पता है। तो आप ये वॉइस मैसेज से सबको बताएं कि अब हमारी बहस होगी बुखारी मुस्लिम पर। आप जो दलीलें दे रहे हैं ना, मैं जब दलीलें दूंगा फिर आप कहीं और भागेंगे, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि फिर कोई बदमज़गी हो। तो आप इस चीज़ का इकरार करें, सबको बताएं कि जी ठीक है, कुरान से दलील के बाद अब आते हैं हम बुखारी मुस्लिम पर, उसके बाद बात शुरू होगी। अब खाब इस चीज़ का आप इकरार क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, कुरान मुक़द्दस से नस्स सरी आपने भी कोई पेश नहीं की जिसमें सूरत फातिहा पढ़ने की ममानत हो। ठीक है, जो आपने पेश की है वो खुद आप कह रहे हैं कि भाई वो मुशरिकीन मक्का के साथ रखती थी ताल्लुक। ठीक है, जबकि फर्द नमाज बहुत बाद में एहतिमाम होता था जमात के साथ, तो मदीने के अंदर दलाइल मौजूद हैं। अगर कहें तो मैं इंशाअल्लाह अहादीस से दलाइल और सबूत भी पेश कर दूं। ठीक है, और मेरा सवाल कि भाई चले आपके दलील को माने। ठीक है, तो आखिरी 2 रकात इशा की, आखिरी रकात मगरिब की और ज़ोहर असर के अंदर आप इमाम के पीछे किरात फातिहा क्यों नहीं करते, जबकि उस टाइम आप सुन नहीं रहे होते? वो बताएं, दलील कुरान से सरी बताएं ना, पहले मौजू को कंप्लीट तो करें। चलो कम से कम दोस्तों, ग्रुप वालों, अगर आप खुद देख लें कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जब हदीस पर आए हैं तो सिर्फ हम बात करेंगे बुखारी मुस्लिम पर। इस चीज़ का भाई इकरार नहीं कर रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब मैं हदीसें भेजूंगा मैं जवाब दूंगा, फिर कहीं और निकल जाएंगे। कम से कम इस चीज़ का तो इकरार करें भाई ठीक है, अब हमारी बहस होगी बुखारी मुस्लिम से। अब बार बार पुरानी बातों को दोहरा रहा है, फिर मैं उनको दोहराऊंगा। तो बात यह है कि अब इस चीज़ का इकरार करें कि भाई अब ठीक है, अब हमारी बात होगी कुरान, बुखारी और मुस्लिम में। तो इस चीज़ का इकरार करें। अब इस चीज़ का बता ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिहारी भाई, सिर्फ बुखारी मुस्लिम ही तमाम सही अहादीस हमारे लिए हुज्जत दलील है। आप पहले इकरार करें कि सिर्फ कुरान नहीं, अहादीस से भी मसाइल हल किए जाते हैं। अगर आपने ये मसला समझ लिया है तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। और आपने अभी तक ये तो नहीं बताया कि इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, ठीक है, उस टाइम आप खामोश रहो। मेरा जो सवाल था, ज़ोहर असर में सिरी नमाज़ों में आप क्यों खामोश होते हैं जबकि कुरान नहीं सुनते, इसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ग्रुप वाले दोस्त सुन रहे हैं कि क्यों मौलाना साहब इस लाइन पे नहीं आते कि जनाब आली एक तरीके से चलते हैं गुफ्तगू करने के लिए, सबके लिए समझना आसान हो। तो अभी तक ये लाइन पे क्यों नहीं आ रहे? मतलब देखिए ना, ठीक है हम सारी अहादीस सही को लाएंगे, लेकिन एक तरीके से 2 किताबें, कुरान तो है, उसके बाद बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि अहादीस हैं उनमें, और इनका एक रुतबा है बुखारी मुस्लिम का। उसके बाद फिर दूसरी अहादीस पर आएंगे, तो एक तरीके से बात होगी, लोगों को बात समझ आएगी, एक नतीजा निकलेगा एक बात का। तो भाई साहब इस पे नहीं आ रहे। और देखें, कुरान, अल्लाह फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तुम खामोश रहो। अब ये मुतलक जब कुरान पढ़ा जाएगा तो सुन, पीछे जो खड़े हैं वो खामोश रहेंगे। तुम कुरान की मुखालफत कर रहे हो, पीछे पढ़ रहे हो।
اب تمہارا اعتراض یہ ہے کہ بھئی تم ظہر اثر میں نہیں پڑھتے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری بات ہو رہی ہے قرآن سے، ابھی تم حدیث پر آئے نہیں۔ تم قرآن میں یہ دکھاؤ کہ فاتحہ واجب ہے، فرض ہے، فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے امام کے پیچھے۔ ہمارا یہ سوال ہے آپ سے، جب ہم آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ہم قرآن سے اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو۔ اس میں آپ نے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے اپنی طرف سے، جی ہم پیچھے پڑھیں گے، اب حدیث کی بات ابھی تک آپ نہیں لائے، مطلب وہ ابھی ہمارا ابھی پینڈنگ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک بات سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گی دوستوں کے لیے، بخاری مسلم کے دلائل ہوں گے، پھر نسائی بن ماجہ ترمذی کے دلائل ہوں گے، اس انداز سے بات ہر ایک کو سمجھ آئے گی، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آپ اس طریقے سے دیکھیں، جو بھی مناظرہ ہوتا ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، اس کے شرائط ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں اس طریقے سے؟ دوستو آپ خود غور کریں، یہ جناب کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس دلائل ہیں تو پھر اس طرف سے شروع کریں نا، آہستہ آہستہ۔ جو دو بڑی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بخاری مسلم سے، اس طرح ان سے بات شروع ہوگی کہ ان میں جو دلائل وہ پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے۔ اگر وہاں تک رزلٹ نہیں آیا، اس کے بعد پھر نسائی بن ماجہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہم آ جائیں گے۔ تو اب یہ وہی بار بار اس سوال کا جواب، بھائی ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم قرآن سے اعتراض کر رہے ہیں۔ تم اعتراض کرو، تمہارا بھی اعتراض قرآن سے ہونا چاہیے۔ تم یہ قرآن میں دکھاؤ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر آپ ہم پر اعتراض کرو بھی آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ آپ قرآن سے دکھاؤ، ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو۔ جناب علی، جب آپ اعتراض کرتے ہیں ظہر اثر کا، ہم کہتے ہیں تم پہلے دکھاؤ نا، ہم آپ پر اعتراض کر رہے ہیں تو ہم قرآن سے کر رہے ہیں، تم اعتراض کر رہے ہو اپنی طرف سے کر رہے ہو، قرآن نہیں پیش کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس طریقے سے چلا جائے گا نا کہ پہلے قرآن کے دلائل، پھر بخاری مسلم کے دلائل، پھر نسائی ابن ماجہ، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ان سب کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بس یہ بات ہے، اگر اس طرح مطلب وہ بھی حدیثیں بھیجی جائے، میں بھی حدیثیں بھیجی جاؤں، تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری گزارش یہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی نے بھی کہا کہ صحیح احادیث، تو چونکہ قرآن میں تو شک ہی نہیں ہے، اور بخاری مسلم یہ ہمارے نزدیک بھی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اور ان کے نزدیک بھی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، تو بخاری مسلم سے دلائل پیش کیے جائیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری جو کتب ہیں، ان میں کسی محدث نے ایک حدیث کو ضعیف کہا ہے، دوسرے نے صحیح کہا ہے، تو وہاں پھر وہ اختلاف آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات جب ہو جائے گی نا بخاری مسلم سے، تو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ قرآن، بخاری مسلم، اس پر آ جائیے، بات کرتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائی، آپ بار بار وہی بات دہرا رہے ہیں یار، مجھے تو بار بار جواب دیتے اب شرم آتی ہے، میں گروپ کے سامعین کو تھکا رہا ہوں، کیا بولوں آپ کو۔ میں نے جب آپ کو بتا دیا اہل سنت کا یہ اصول رہا ہے، کئی ایک مسائل ہیں جو قرآن حدیث کو ملا کر مسائل نکالے جائیں گے، صرف قرآن کو لیں تو مسئلے سمجھ نہیں آتے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث دونوں کو ملائیں گے تبھی مفہوم بنتا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو زیادہ جانتے تھے، وہ شارح تھے بفضل اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کے حوالے سے آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ مثلا قرآن کے اندر انما حرم علیکم المیت، تم پر مردار حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مچھلی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ آپ کے دلیل کو مانیں، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہے، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ہر مردار حرام ہے، جی حرام ہے، مچھلی حلال ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ملا کر چلیں گے پھر مسائل سمجھ آئیں گے، کہ آپ کی ترتیب فضول ہے۔ آپ اللہ اکبر فرض کہہ چکے بار بار، نماز کے شروع میں آپ نے کوئی قرآن سے دلیل دی ہے؟ ہاں جناب محترم، میں نے بھائی کی یہ وائس میسیج سنا، تقریباً یہ 1 منٹ اور 7 سیکنڈ کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ملا کے مسائل نکالیں گے۔ پہلے تو ترتیب ٹھیک ہے، قرآن سے دلائل دیے جائیں پھر حدیث سے دلائل دیے جائیں۔ چلیں، آپ قرآن سے دلیل نہ دے سکے، چلیں اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ میں نے پچھلے کلپ میں بھی کہا ہے، اس سے پچھلے بھی کہا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے حدیث کی طرف۔ قرآن اور حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا، قرآن اور حدیث ہم دونوں سے مسائل نکالیں گے، اخذ ہوگا تو پھر نتیجہ نکلے گا، تو ہم آئے نا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب قرآن، بخاری، مسلم، اب یہ ان کو لے آئیں پہلے، اب ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، اگر ان سے میں دلیل دوں گا نا تو یہ کہیں گے ضعیف ہے،
میں کہوں گا صحیح، یہ کہیں گے ضعیف ہے، پھر وہی شور شرابہ ہوگا، پھر ایک سند پر بحثیں ہو جائیں گی، چونکہ بخاری کی جو سند ہے اس پر بحث نہیں ہوتی ہے، نہ مسلم کی سند پر بحث ہوتی ہے۔ تو میں عمر جمالی صاحب کو بھی کہوں گا کہ بھئی اپنے مناظر کو کہیں کہ قرآن بخاری مسلم پر آ جائیں، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں نے کئی ایک سوالات کیے تھے لیکن آپ نے بالکل ان سوالات کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، میں نے سوال کیا تھا بار بار کہ وہ نمازیں جن میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے پھر بھی آپ پیچھے آہستہ تلاوت کرتے ہیں، اس حوالے سے قرآن مقدس سے آپ نے کوئی دلیل دی ہے؟ نہیں دی، اور جو آپ نے دلیل دی وہ موضوع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں۔ اولاً تو اس دلیل کے اندر یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آہستہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے الحمدللہ حدیث سے دلیل دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اور ساتھ میں پڑھتے بھی تھے، مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دل میں پڑھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ خاموش رہتے ہیں، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ، آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں خاموشی میں؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعث بینی و بین خطایا۔ ورنہ خاموش رہنے کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ دل میں پڑھے تو یہ خاموشی کے منافی نہیں ہے، الحمدللہ یہ مفہوم حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور محترم ابھی تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، ٹھیک ہے، جبکہ احادیث کی طرف آتے ہیں پیارے بھائی۔ جب بخاری اور مسلم کی احادیث سے دیگر احادیث کا متفق علیہ احادیث سے دیگر احادیث کا ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت بخاری مسلم کو ترجیح ہوتی ہے، ورنہ عمومی حالات میں بخاری مسلم کی احادیث بھی حجت ہیں، دیگر صحیح احادیث بھی حجت ہے۔ آپ صحیح حدیث پیش کریں، انشاءاللہ حجت ہے ہماری سر آنکھوں پر، ہمارا تو ضد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی صحیح حدیث ہے الحمدللہ مذہب اہل حدیث منہج اہل حدیث کے مطابق اور موافق ہے، اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس صحیح حدیث ہے تو پیش کریں جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے، قرات کے منع والی دلیل نہیں، ٹھیک ہے، قرات کے منع والی دلیل یہاں نہیں چلے گی، فاتحہ جس کے اندر صراحت ہو فاتحہ نہیں پڑھو۔ میں انشاءاللہ وہ احادیث صریحہ پیش کروں گا جس کے اندر وضاحت ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں نے پہلے پیش کی تھی، اب دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کی باتیں وہی ہیں، اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اور بتایا تھا، آپ نے کہا تھا جی کفار کے بارے میں نے کہا اگر مان لیں کفار کے بارے میں، اچھا تو کیا اس کا حکم سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ کہ آج یہ صرف وہ کفار کے لیے آیت تھی یا اس کا حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کہ آج کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو نہیں سنیں گے آپ یہ کہیں گے کہ وہ کفار کے بارے میں تھی؟ بھائی حکم اس کا عام ہے، حکم یہ کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا آپ نے سننا ہے، آج بھی یہی حکم ہوگا، اور یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب علی وہ کفار کے بارے میں تھی آپ قرآن نہیں سنیں گے۔ میں نے تو آپ پر اسی طرح اعتراض کیا ہے کہ آپ نے کفار کے بارے میں بات کی، میں نے کہا یہ حکم عام ہے، سب کے لیے حکم ہے، جو قرآن پڑھے گا اس کو سنا جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ آئیں، مسجد میں امام پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سنیں گے، اللہ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے گا تم سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں پیچھے قرآن پڑھا جائے گا، تو آپ تو کفار والا عمل کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھا جاتا تھا کفار شور کرتے تھے، آپ نے آیات بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اب آپ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کہیں گے نہیں جو پیچھے جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ بھئی احادیث، میں نے یہ گزارش کی ہے دوستوں سے کہ میں جب احادیث پیش کروں گا یہ بھاگ جائیں گے، یہ کہیں گے یہ ضعیف ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو متفق علیہ ہمارے نزدیک ہے بخاری مسلم، ٹھیک ہے، جس کو ہم بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے یہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے، قرآن پھر متفق علیہ وہ باتیں جو سب مانتے ہیں اس پر جب آئیں گی نا ہم تو ان کے پول کھل جائیں گے، اس لیے یہ نہیں آ رہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے کہہ رہے تھے ایک تو پہلی بات یہ انہوں نے قرآن سے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو غور کرو، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے بات کی، میں نے اسی کا جواب دیا کہ کیا اگر تمہارے نزدیک یہ کفار کے لیے نازل ہوئی، کیا مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے حکم ہے۔ کئی ایسی آیات ہیں اگر ان کا نزول کسی اور کے لیے لیکن حکم عام ہوتا ہے، یہ حکم یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے گا سنا جائے گا۔ تو آپ تو وہی بات کر رہے ہیں، پھر کفار شور کرتے تھے، اللہ نے فرمایا بھائی اللہ فرمایا قرآن پڑھا جائے گا تو سنا جائے گا، حکم اس کا عام ہے، آج بھی یہی حکم ہے اس کا۔
آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو کفار کے لیے نازل ہوئی ہے تو ہم قرآن نہیں سنیں گے. بھئی قرآن سنا جائے گا. اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے قرآن سنا جائے گا. میں ایک اصول کی طرف آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے ڈنڈی ماری، کیونکہ انہوں نے یہ کہا بھی ہم قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے قرآن کے دلائل ہوں گے، پھر حدیث کے دلائل ہوں گے، پھر یہ. تو انہوں نے ایک بھی دلیل قرآن سے نہیں دی کہ سورہ فاتحہ لازمی ہے. ایک بھی دلیل انہوں نے قرآن سے نہیں دی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. اب یہ بھاگ رہے ہیں. ایک ترتیب ہوتی ہے شرائط کی، مناظرے کی. اب مناظرہ کر رہے ہیں نا، مناظرے کی شرائط ہوتی ہیں. دوستو آپ نے دیکھنا ہے، نیٹ پہ دیکھیں، جب بھی مناظرہ ہوتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس سے ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. مجھے پتا جب میں نے دلائل دینے ہیں نا تو انہوں نے اور کہیں بھاگ جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو باندھوں بخاری مسلم سے پہلے قرآن سے ان کو باندھوں، اس کے بعد بخاری مسلم سے باندھوں، تاکہ میں جو حدیث پیش کروں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ ضعیف ہے. میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ نہیں پڑھ کے بتا رہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم اس کو سنو. یہ کہتا نہیں ہم حدیث میں آیا ہے جی آپ پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں حدیث پہلے وہ حدیثیں لاؤ جو متفق علیہ حدیث ہیں، جس پر ہمارا بھی یہ ہے کہ بخاری مسلم صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. جب میں ابن ماجہ کی طرف جاؤں گا، نسائی ترمذی کی طرف جاؤں گا، مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف جاؤں گا، مصنف عبدالرزاق کی طرف جاؤں گا، تو یہ کہیں گے نہیں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے. میرے دوستوں میں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے یہ شور ڈالنا ہے بعد میں کہ یار اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، یار اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. یہ ابھی بہانے بنا رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. غلط ہیں یہ سارے. اگر صحیح مذہب ہے تو پہلے آئیں بخاری مسلم پر. مناظرہ ہو رہا ہے نا بھائی میرے، مناظرے کی شرط طے کر لیں. پہلے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ قاعدے پر کیوں نہیں آتے؟ آپ بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتے؟ ابھی تو کل کہہ رہے تھے بخاری مسلم، مسلم بخاری، مسلم بخاری مسلم، ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ قرآن پڑھا، میں قرآن پڑھ کے مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس قرآن سے دلیل کوئی نہیں ہے. جب یہ آئیں گے بخاری مسلم میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سیاستہ میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں اس لیے برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ بھاگنے والے طریقہ ہے. میں ان کو باندھ رہا ہوں. سارے گروپ والے دیکھ لیں میرا کیا طریقہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے دلیل، پھر بخاری مسلم سے دلیل. ایسی وہ دونوں کتابیں ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب میں اور مصنف ابن ابی شیبہ سے دلیل دوں گا، مصنف عبدالرزاق سے دلیل دوں گا، تو یہ اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گی. اس پر باتیں اور بڑھ جائیں گی آگے. اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. نتیجہ یہی نکلے گا، قرآن بخاری مسلم سے ہی نتیجہ نکل جائے گا. اگر انہوں نے کرنا ہے تو پہلے آئیں قرآن بخاری مسلم میں. اور جو دوسری باتیں کریں صحیح حدیث دیکھیں نا. کئی ایسے میں نے پہلے بھی کہا، اس بات کو دہرانے کا ٹائم مطلب جو دوسری کتابیں مصنف عبدالرزاق ہیں، ابن ماجہ ہے، یا دوسری کتب ہیں، اس میں صحیح ضعیف کا الزام نہیں کیا گیا. مصنف نے لکھ لی ہے، بعد والے محدثین نے ایک ہی حدیث کو کسی نے صحیح کہا ہے، ایک حدیث کو کسی نے ضعیف کہا ہے. اس پر میرے کلپس ہیں، میرا چینل علی نواز آن لائن، اس میں میں نے تجزیہ کیا ہے کہ ایک ہی کتاب مشکات المصابیح، اس میں ایک تحقیق کرنے والا کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح ہے. میں نے 10 مثالیں دی ہیں، اس میں میرا کلپ ہیں، اس میں 10 مثالیں دی ہیں. اسی حدیث کو ایک کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اسی حدیث کو دوسرا کہتا ہے ضعیف ہے. اسی حدیث کو ایک کہتا ہے صحیح ہے، اسی حدیث کو دوسرا کہتا ہے موضوع ہے. اب وہاں ان کے یہ پنگے پڑ جائیں گے. یہ اس لیے نہیں آ رہے، انہیں پتا ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہے بخاری مسلم سے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ان کے پاس دلیل نہیں، اس لیے بھاگ رہے ہیں. اگر دلیل ہے قرآن بخاری مسلم بھی آئے، یہی فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں 1 منٹ کے بعد کہتا ہے مفتی صاحب آپ تو بضد ہیں کہ پیچھے قرآن پڑھا جائے گا، آپ تو کفار والا عمل کریں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی جو سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے یہ کفار والا عمل ہے. نعوذ باللہ. کفار جو شور و غل کرتے تھے نا، قرآن پڑھنا بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ دیکھیں نتائج پہ غور و فکر کریں معزز مسلمان، غور و فکر کریں. مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی انفی بھائی جو مفتی صاحب کو بولے کہ مفتی صاحب آپ غور و فکر کریں، قرآن پڑھنے کو آپ نے کفار کے شور و غل کی طرح قرار دے دیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابھی علی قرآن کی گستاخی اوپر دیکھو، ابو سیف عمر کیا کہتا ہے اوپر. اس نے کہا ہے کہ جناب علی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، یہ اس وقت نازل ہوئی جب
اس نے حامیم سزا کا حوالہ بھی دیا کہ جب شور کرتے تھے کفار جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خاموش رہو. یہ آپ کے ابو سیف عمر کے اوپر وائس میں آپ کو دوبارہ سینڈ کرتا ہوں. یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ کفار شور کرتے تھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک پڑھتے ہوئے شور نہ کرو، غور سے سنو. یہ کفار کا طریقہ تھا. آپ ہی کے مولانا کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا وہ شور کرتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے. میں ابھی سینڈ کرتا ہوں آپ کو. ہے उहा जेको मुशरिकीन मक्का हुया जेको फितनो कंदा हुया उन्हनि जे बारे में आहे त साईं उहा आयत बि पेश कई. सूरत हामीम सजदा जी आयत नंबर 26 आहे. वक़ाल الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. कुफार चवंदा हा पंहिंजनि नौजवाननि खे त जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे त ला तस्माउ न ॿुधिजो क़ुर खे. छो जो अगर कुरान ॿुधनि हा त हू सम्झनि हा हक़ीक़त खे. हू चवनि पिया कुरान न ॿुधो ऐं शोर कयो. पोइ अल्लाह ताला उन जे जवाब में इहा आयत नाज़िल कई त वइदा कुरिअ अल क़ुरआन फस्तमिउ लहू. जॾहिं कुरान पढ़ियो वञे त उनखे गौर सां ॿुधो. यानी खुद आप लोगों ने कहा है कि कुफार मक्का शोर गुल करते थे, कुरान नहीं सुनते थे. तो आप भी कुरान नहीं सुनते ना, इसको देखें. आप भी कुरान नहीं सुनते. कुरान का हुक्म है और ये आम हुक्म है. आप खामखा उधर जा रहे हैं. बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसूल जो हैं वो तय होने चाहिए. बल्कि पहले दिन हमने तय किए थे कि कुरान हदीस इजमा से चलेंगे, लेकिन आप ना दलील दे सके कुरान की, ना अहादीस की तरफ आते हैं. मैं बार बार कितने दिन हो गए हैं सबको ये कह रहा हूँ, बल्कि आपको कह रहा हूँ और सब दोस्त सुन रहे हैं कि भाई एक उसूल से चलेंगे, कुरान बुखारी मुस्लिम फिर उससे आगे. लेकिन अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आ रहा और आप ड्रामे पे ड्रामा करिए जा रहे हैं. आप ही के अबू सैफ कहते हैं कि शोर गुल करते थे, कुरान नहीं सुनते थे. तो आप भी कुरान नहीं सुनते. कुरान इमाम पढ़ रहा है, आप कुरान नहीं सुनते पीछे. और आप ही के कहा है कि उन्होंने जो है वो कुफार मुशरिकीन का अमल था कि वो कुरान नहीं सुनते थे. अब आप खुद फैसला आप नहीं करना है. अबू सैफ का क्लिप मैंने आपको सेंड किया है, ये उन्हीं का अमल है, वही आपको बता रहे हैं. प्यारे भाई, आपने जो अल्फाज अदा किए हैं उन अल्फाज को बार बार सुने. आपने कहा है जिस तरह मुशरिकीन मक्का शोरो गुल करते थे इस तरह तुम कुरान पढ़ते हो. यानी हमारा कुरान पढ़ना नऊज़ बिल्लाह मुशरिकीन मक्का के शोरो गुल की तरह है. आप पहले इस कलमे से तौबा ताइब हो. भाई उसूल बयान हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हो चुके हैं. जो ग्रुप के अंदर सामीन हमारे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो फैसला करेंगे अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ. हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस से आयत पढ़ी सबअ मिनल मसानी. अल्लाह के रसूल हमने आपको वो आयतें दी हैं साथ जो बार बार दोहराई जाती हैं. इसका तकाज़ा है कि हर रकत के अंदर हर नमाज के अंदर पढ़ी जाए. उलमा ने भी ये वज़ाहत बयान की. आपने जो आयत पढ़ी इज़ा कुरिअल कुरान, ठीक है, इसके अंदर ये नहीं कि आहिस्ता नहीं पढ़ो, उसके अंदर अनसितु, ठीक है, चुप रहो. और चुप रहने के साथ बंदा पढ़ सकता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप रहने इसकात के बावजूद अल्लाहुम्मा बाइद बैनी को पढ़ा है. जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जल्दी आता है वह अनसत और चुप करके बैठता है यहाँ तक इमाम खुतबा कंप्लीट कर ले. और आपके मुफ्ती सारे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में कह सकता है, ठीक है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए. इस तरह खुतबा से पहले नवाफिल वगैरह भी पढ़ सकता है, ठीक है. तो इंसात का लफ्ज है, लेकिन उसके बावजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए. और नवाफिल वगैरह भी जुम्मे के दिन पढ़ने चाहिए. तो यहाँ पर भी अल्फाज हैं. इंसात या इसकात का माना ये नहीं है कि आप आहिस्ता भी न पढ़ें. इसका माना ये है कि आप बुलंद आवाज कर न पढ़ें. बिफज़लिल्लाह तआला हदीस आहिस्ता पढ़ते हैं. और मुशरिकीन मक्का बाआवाज़ बुलंद शोर करते थे, कुरान ने उससे रोका है, ठीक है. कुरान ने आहिस्ता कुरान पढ़ने से नहीं रोका. और आपने बड़ी गुस्ताखी कर दी. यहाँ पर मुशरिकीन मक्का के शोरो गुल को आपने सूरत फातिहा की किरात के साथ तशबीह दी है. नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह. यानी जिस तरह मुशरिकीन मक्का शोरो गुल करते हैं वो भी मना था, इस तरह तुम सूरत फातिहा पढ़ते हो ना वो भी मना है. हमारी सूरत फातिहा पढ़ना क्या मुशरिकीन मक्का के शोरो गुल की तरह है? नऊज़ बिल्लाह. फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों उम्मत को दिया कि सूरत फातिहा पढ़ो? मैंने हदीस अल्हम्दुलिल्लाह पेश की और दीगर हदीस भी इंशाअल्लाह पेश करता हूं. अभी एक और हदीस रखता हूं आपके सामने. जनाब अली अबू सैफ से पूछें कि उसने क्या कहा है. ये उसी की बात है, मैं बार बार इस बात को दोहराना नहीं चाह रहा. वो कह रहे हैं कि कुफार मक्का नहीं सुनते थे कुरान, तो आप भी नहीं सुनते कुरान, इसलिए कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई कि भाई कुरान गौर से सुनो.
تو آپ پڑھتے آپ نہیں سنتے. یہ فتویٰ ابو سیف سے لیں اور انہی پر ڈالیں. انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اس میں مطلب اس گروپ میں ڈالی ہیں. وہ میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا بھی ہے. انہوں نے کہا ہے بھئی قرآن نہیں سنتے تھے وہ تو کفار مکہ نہیں قرآن سنتے تھے، تو اللہ نے کہا غور سے سنو قرآن، تو آپ بھی قرآن نہیں سنتے. اس بات میں تو انہی سے پوچھے ابو سیف سے کہ انہوں نے آپ کو کہاں سے ملا دیا. باقی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں لیکن ابھی تک آپ نے ہاں نہیں بھری، آپ نے حامی نہیں بھری کہ ٹھیک ہے جی ہم قرآن کے دلائل، بخاری مسلم، ان تین یعنی قرآن اور 2 کتابیں بخاری مسلم سے ہم دلائل دیں گے، آپ ہمیں اس پر جواب دیں. پھر بات شروع ہوتی ہے بھی. لیکن آپ ابھی تک حامی نہیں بھر رہے. گروپ والے سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے مولانا، اس کو حامی کیوں نہیں بھرنی آتی. آپ حامی، مجھے پتا ہے نا کہ جب میں بخاری مسلم سے دلائل دوں گا نا تو آپ پھر بھاگ جائیں گے. اور جیسے پہلے قرآن سے دلائل دیے آپ بھاگ گئے، کہتے تھے بھی حدیث ساتھ ہوگی. جب میں آیا میں نے کہا چلو آپ کے پاس قرآن کے دلائل نہیں ہیں امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات کرنے کے، تو اب چلیں اگلا اسٹیپ ہے. پہلے میں تو آپ فیل ہو گئے. چلو دوسرا ہے کہ آپ بخاری مسلم سے آئیں. یہ وہ 2 کتابیں ہیں جن پر ہمارا اور آپ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ بھی صحیح حدیث ہے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گروپ کے دوست دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ابو سیف عمر صاحب نے خود ہی کہا کہ پیچھے سے کفار قرآن نہیں سنتے تھے، شور و غل کرتے تھے، تو حکم یہ ہوا کہ قرآن غور سے سنیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ پیچھے سے شور و غل کیا جائے، اور بلکہ اللہ فرماتا ہے غور سے سنیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. تو وہ مسلمان کیوں مطلب اب یہ کہتے ہیں ہم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اچھا اب پیچھے سے 25 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور ہر بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو کتنی آواز آئے گی؟ کم سے کم اتنی آواز سے پڑھے گا، خود سن لے گا. تو اب یہ کیا جواب دیں گے؟ اچھا اس لیے یہ لوگ بخاری مسلم پہ نہیں آ رہے، اصول پہ نہیں آ رہے، کیونکہ میں آگے دکھانے والا ہوں ان کو بخاری مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کو کتنا ناپسند تھا پیچھے قرآن پڑھنا. یہ اس لیے نہیں آ رہے دوستو. میں آپ کو دلائل سے بتانے والا ہوں. میں ان کو تھوڑا اقرار کروانا چاہوں. میں بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کو پیچھے سے قرآن پڑھنا کتنا ناپسند تھا اور کن کن الفاظ سے آپ نے سختی فرمائی ہے. تو اس لیے یہ اصول پر نہیں آ رہا. انہیں پتا ہے کہ میں بخاری مسلم کی اگر انہوں نے روایت پیش کی تو وہ جو میں نے روایتیں پیش کی تو ان کی تو مطلب سمجھے کہ ہوائیں نکل جائیں گی. تو اس لیے اصول پر نہیں آ رہا ہے. اصول بنائیں، قرآن بخاری مسلم، یہی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. دنیا دیکھے گی. تو آج تک ابھی تک اتنا عرصہ ہوا ہے یہ اصول پر نہیں آ رہا. دیکھیں مناظرے ہوتے ہیں، ان کے اصول ہوتے ہیں. کوئی بھی مناظرہ ہو نا ایک اصول بناتے بھئی اس لحاظ سے ہم نے چلنا ہے اور یہاں سے ہم نے دلائل سٹارٹ کرنے اور یہاں تک. چونکہ مناظرہ انہوں نے بنایا ہے تو مجھے پہلے انہوں نے دھوکہ دیا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ قرآن حدیث سے، لیکن قرآن سے بھی دلائل نہیں آئے. اور پھر حدیث کی باری آتی ہے تو دیکھیں حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح ایک ضعیف. بخاری مسلم میں صحیح حدیث ہیں، اس کے علاوہ جو ضعیف ہیں تو اس کے علاوہ اور جب بات کی جائے گی نا پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ میں حدیث پیش کروں گا، ایک ہیں کہ ضعیف ہے. تو اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے بارہا عرض کی. ابھی تک یہ نہ ابو سیف عمر بات مان رہے ہیں اس چیز کو، اور نہ یہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بخاری مسلم سے انہوں نے ثابت نہیں کرنا. نہ یہ قرآن سے ثابت کر کے دیں گے، نہ بخاری مسلم سے، بلکہ بخاری مسلم میں سخت الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں جو امام کے پیچھے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی عمران، آپ نے مجھے ایڈ کروایا تھا لیکن انہوں نے بینڈ کر دیا میرا نمبر ہی. یعنی کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب صرف ایڈمن بات کر سکتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے دلائل تھے اس کے وہ جواب نہ دے سکے. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ قرآن سے بات شروع ہو، قرآن کی دلائل، پھر بخاری مسلم کے دلائل، تاکہ ایک نتیجہ سامنے آئے. لیکن وہ جواب نہ دے سکے اور ایک بہانہ بنا کے ایک چیز کا جی آپ ہمیں مشرکین مکہ سے ملا رہے. حالانکہ ان کا خود ہی کہنا ہے کہ جی مطلب مشرکین مکہ قرآن نہیں سنتے تھے، شور کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قرآن سنو. تو اب خود غور کر لیں، یہ دیکھیں ہیں تو مشرکین مکہ نہیں قرآن سنتے تھے تو یہ بھی نہیں سن رہے. اللہ نے فرمایا قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ رحم سے دور رہے. مطلقاً جب قرآن پڑھا جائے گا بندہ سنے اس کو. تو یہ کس طرح، اب دیکھیں جواب نہیں آیا ان کو. اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بخاری مسلم سے بھی بھاگ جائیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دیتا ہوں کچھ، اور اس پہ میری کلپس بھی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ داخل نہیں. دیکھیں جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے سننا ہے. اب انہوں نے خود باتیں کی جی یہ تو کفار کے لیے تھا. کیا مکے کے کفار کے لیے قرآن سننا تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا؟ یہ مطلقاً حکم ہے. چاہے مکے میں قرآن پڑھا جائے، مدینے میں قرآن پڑھا جائے، جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا قرآن پاک کو سننا ہوگا. انہوں نے جتنے اعتراض کیے میں نے ساروں کے جواب دیے کہ تکبیر جو ہوتی ہے اس وقت بندہ کہے جب امام جو ہے وہ ایک آیت مکمل کر لے. اور اس کے علاوہ سنتوں کی بات بھی ہوئی، اس کا میں نے جواب دیا کہ سنت اتنی دور پڑے کہ امام کی آواز نہ آئے قرات کی. اور جہاں تک تعلیم کی مسئلہ تعلیم سیکھنے سکھانے میں حرج ہے، وہ بھی اس کو فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ اس میں سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ سننے سنانے کے لیے نہیں آتے. تو بہرحال جتنے بھی ان کی باتیں تھیں میں نے ان کو جواب دیا. اصل میرا مقصد تھا کہ ان کو ایک طریقے سے چلنا چاہیے. اس طرح کبھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حدیثیں بھیجتے رہیں میں حدیثیں بھیجتا ہوں. میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ اصول کے ساتھ چلنا چاہیے، پہلے دلائل قرآن سے، پھر حدیث سے، حدیث بھی بخاری مسلم سے. تو انہوں نے بس جان بوجھ کے حدیثیں، میں بھی اس طرح میرا بھی کلپ میں نے آپ کو عمران بھائی آپ کو سیٹ کیا ہے، بھیجا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں میرے سارے دلائل ہیں، میرے پاس کثیر تعداد میں اور دلائل ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے. بخاری مسلم میں ایک بھی حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام سے جو حضور نے فرمایا کہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستہ قرآن پڑھنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ نے ان سے جو پوچھا تھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا فی نفسی کا، دل میں خیال کرو. فی نفسی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ پڑھنا. یہ اس کا مجھے پتا تھا کہ جب یہ بخاری مسلم پہ آئیں گے نا پھر میں وہاں انہیں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، لیکن وہ نہیں آئے اور مجھے اب وہاں انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے نا وہ بات کر سکیں. اب خود عمر جمالی نے کہا کہ جی قرآن پاک کی وہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار پیچھے سے آوازیں کستے تھے، قرآن پاک نہیں سنتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قرآن سنو. اب دیکھیں کفار والا عمل یہ کر رہے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن سنو، اب یہ کہتے کفار کرتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا، تو یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے پیچھے سے، مطلب وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھا جائے تم سنو. کفار نہیں سنتے تھے تو یہ بھی نہیں سن رہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، میں سارے دلائل میں نے دینے تھے اس لیے وہ بھاگے. انہیں پتہ ہے کہ بخاری مسلم سے وہ کبھی جیت نہیں سکتے. نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی نے قرآن پڑھا، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا تم ان سے قرآن چھین رہے ہو. مسلم میں 1298 نمبر حدیث ہے، زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، فرمایا بالکل نہیں کرنی چاہیے امام کے پیچھے قرات. 904 نمبر حدیث ہے، مجھے نمبر ہے یاد ہے، میں بار بار کہہ رہا تھا نمبر یاد. 904 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ علیہ السلام فرمایا جب امام آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اور جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. یہ مسلم حدیث ہے. اور بخاری میں کئی حدیثیں، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس نے سورہ فاتحہ نے پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، بخاری میں نبی علیہ السلام نے کئی حدیثیں، ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، قرآن میں سے جو آتا ہے تم پڑھ لو، جو آتا ہے تم پڑھ لو. آپ علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو. اگر سورہ فاتحہ فرض ہے تو نبی علیہ السلام جو اس صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں، آپ انہیں فرمایا جو آتا ہے تم پڑھ لو. قرآن پاک میں سے ما تیسرا کہ جو تجھے آسانی پڑھ لے. اب وہ فرض ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے صرف فاتحہ پڑھنی ہو، کچھ نہیں پڑھنی. تو یہ سارے دلائل تھے ہمارے پاس کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے بار بار. اور بخاری مسلم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں صحیح ضعیف ہوتی ہیں، اس میں ہو جائے گا جھگڑا. مجھے پتا تھا کہ میں نے حدیث بیان کرنی، انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے جی، وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے. تو آپ دوبارہ میں نے جو کلپ سنا تھا اس میں میرے دلائل بھی ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ جلیل قدر صحابی وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اکیلے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل قدر صحابی کبھی بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. بخاری مسلم میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اسی بخاری میں ہے. اللہ کے نبی نے خود صحابی کو سکھایا ہے سورہ فاتحہ، یعنی کہ فرمایا جو چاہو پڑھ لو. اگر فرض ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کیسے بتا دیا کہ جو چاہو پڑھ لو؟ اور بات یہاں یہ بات ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، تو بخاری مسلم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے.
اور انہوں نے خود باتیں کی کہ جی یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یہ کفار کے لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ شور کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ اچھا وہ شور کرتے تھے تو خاموش رہنا، تو مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا؟ کہیں بھی قرآن پاک پڑھا جائے، مسلمان سننے کے لیے گئے تو مسلمانوں کو خاموش رہنا ہے۔ چاہے مسجد میں سب امام قرات کر رہے تم خاموش رہو، سنو۔ لیکن انہوں نے، مجھے پتا تھا کہ ایک طریقے سے چلنا ہوگا۔ پھر قرآن کے دلائل، ان کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ہمارا مطلق وہ جو کہہ رہے تھے نا بار بار کہ جس میں سورہ فاتحہ شامل نہیں، کیوں شامل نہیں ہے بھائی؟ اللہ فرماتے جب قرآن پڑھا جائے تم پیچھے خاموش رہو، تو کیا لگے سورہ فاتحہ شامل نہیں ہے جی؟ کیوں شامل نہیں جی؟ وہ مسلم میں حدیث ہے آہستہ پڑھنے کی، وہ آہستہ حدیث ہی نہیں ہے آہستہ پڑھنے کی۔ وہ فی نفس کا ہے کہ دل میں خیال کرو، کہ دل میں پڑھا تو نہیں جاتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود مرفوع حدیث ہے جو نبی علیہ السلام فرمایا جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ مسلم میں 905 نمبر حدیث ہے، 906 نمبر حدیث ہے، 888 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک بندے نے ظہر کی نماز میں، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ظہر میں تم قرات کیوں کرتے ہو، تم منع کیوں کرتے ہو، میں اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں مسلم میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں پیچھے سے ایک بندے نے قرات کی، آپ نے اسے ڈانٹا کہ تم مجھ سے قرآن چھین رہا ہے۔ اور ایک روایت میں 879 نمبر حدیث ہے مسلم میں، آپ علیہ السلام کے پیچھے صحابی کہتے ہیں ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ ایک ظہر کا بھی واقعہ ہے، عصر کا بھی واقعہ ہے، یعنی دونوں نمازوں میں پیچھے کسی نے قرات کی، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ قرات نہیں کرنی۔ تو قرآن پاک پڑھنا مقتدی کے لیے تو اللہ کے نبی نے مسلم شریف حدیث بنا کیا ہے۔ مقتدی کے لیے کوئی حدیث بخاری مسلم سے لائیں، نہیں لا سکتے۔ قرآن میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، تو جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے بندے کو پیچھے خاموش رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ سننا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی نبی علیہ السلام اس بندے کو جس کو نماز سکھائی ہے، حدیث نمبر بخاری میں 6667 667 حدیث ہے۔ اس طرح کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے جب بات بتائی ہے تو فرمایا جو چاہے قرآن میں سے پڑھ لے، آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔